بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور رعب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ عام پانی کے برعکس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں عجوا کھجور کا استعمال کرنے سے انسان سارا دن جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تر و تازہ اور خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پئیں۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کی کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری شریف۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ گے اور جسم میں طاقت برقرار رہے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد اگر متاثرہ جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی اور کارآمد ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی بدولت کھجور بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ رائے میں غلطی ہونے سے سلطنت برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کی جان پر آفت آ جاتی ہے۔ یہ سب اچھی رائے یہ ہے کہ آدمی نیک اور صالح لوگوں کی دوستی اور محبت اختیار کرے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لینے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی ہے۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر پانی کے آدھے گلاس کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں، جسم کی اضافی چربی پگھل جائے گی۔
زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں، چند دن کے بعد کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ پودینہ اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دنوں میں چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے دوست کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت، اور اس کے نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے، اتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، جواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ صحیح بخاری شریف، حدیث نمبر 43۔ سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے کی جھریاں نہیں آتیں۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں، آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور نیند پرسکون آئے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی بالائی لگا کر سو جاؤ، ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور انسان کو وبائی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ صحیح بخاری شریف۔ زنا اور چوری کی سزا اور جزا کے بعد حدیث نمبر 1237۔ نے کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس اور زیتون کا تیل ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پی لیں، 15 دن میں گردے کی پتھری تحلیل ہو کر نکلنے لگ جائے گی۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چقندر زیادہ کھائیں، یہ جگر کو بہت مضبوط بناتی ہے۔